جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ کہا کیا کیا؟ کہا ان کو برا بھلا کہا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شکار والا لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں وہی تلوار لیے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کی طرف آتے ہیں۔ دیکھا کہ کفار وہاں بیٹھے ہوئے مسخرہ پن کر رہے تھے، اپنے ٹھٹھے اور مذاق کر رہے تھے۔ ادھر حضرت حمزہ کو دیکھا کہ تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ نے آتے ہی پوچھا کون لعین، کون بدبخت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ ابو جہل۔ اس وہ بولا کہ ہاں میں ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار کو الٹی طرف سے لیتے ہیں، اس کا دستہ جو لکڑ کا دستہ تھا اس کو زور سے مارتے ہیں، اس کے سر پر، سر اس کا پھٹ جاتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے جو ہواری تھے، اس کے جو پیروکار تھے وہ اٹھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا جائے، وہ روک دیتا ہے نہیں نہیں، اگر حمزہ کو شہید کر دیا تو دو خاندان، دو قبیلے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایک محبت تھی، بھتیجے کی محبت میں انہوں نے کام کر دیا ہے۔ بہرحال اب کیا ہوتا ہے، آپ وہیں پر اعلان کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اب کیا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، اب کھڑے ہو جاؤ، بے دھڑک ہو کر اب اعلان کر دو، پرچار کرو، اسلام کا پرچار کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کو ڈھارس ملی ہے جب آقا کے چچا آتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے، مختصر یہ تفصیل کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر میدان احد میں آئے، آقا کریم کے چچا نے، ایک ہی چچا ہیں جنہوں نے 31 کفار کو واصل جہنم کیا ہے۔ بدر کے مقام پر سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں، حضرت سید بھتیجے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہاں پر بدر میں آپ 35 کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اور آج جو احد کا میدان ہے، اس احد کے میدان میں یہ شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسولی، یہ ایک تلوار سے 35 کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے، یہ شیر کی طرح لپٹنے والے، شیر کی طرح پلٹنے والے حضرت حضور کے چچا جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب جب آپ وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں، ادھر ایک دشمن چھپا ہوا تھا، یہ دشمن نے وار کیا ہے۔ دشمن نے جب وار کیا، آقا جو نیچے گرتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے، زمین پر تشریف لائے، آپ کی جو زیرہ تھی وہ کھل جاتی ہے، ادھر سے وہ خنجر آتا ہے، آپ کے پیٹ میں لگتا ہے، جب پیٹ میں لگا اب شہید ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے شہید ہوئے، وہ جس نے وار کیا تھا وہ آپ کی طرف آتا ہے۔ ادھر ایک عورت تھی جو عورت آپ کے شہادت کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ آئیں، کفار نے آپ کو، آپ کے ہاتھ کاٹے، آپ کے آنکھیں نکالی، آپ کے پاؤں کاٹے، یعنی یوں سمجھ لیں آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام کے ان چچا کے ساتھ یہ حشر کیا، آپ کا جگر کا جو دل ہے اس کو نکالا جاتا ہے، نکالنے کے بعد اس کو چبایا جاتا ہے، چبانے والا چبا تو گئی لیکن حلق سے نہیں اتر رہا، اب آخر کار اس کو تھوکنا پڑتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آقا کریم جب اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، دیکھا کہ حالت یہ ہے، اللہ اکبر، چچا کی حالت دیکھ کر آقا بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اے چچا آپ نے تو حق ادا کر دیا، آپ تو قربان ہو گئے رب کی بارگاہ میں، آپ نے تو سب کچھ قربان کر دیا۔ چچا آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ کا بھتیجا آپ سے راضی ہے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے، آقا یوں فرماتے ہیں، یا کاشف الکربا، اے مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والے، آقا پیغام دے رہے ہیں، امت مصطفیٰ کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے چچا کو یہ کہہ رہا ہوں، یا کاشف الکربا، کہ آپ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ رنج و علم کو دور کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ رب کے علاوہ بھی مشکل کشائی ہوتی ہے، اسی لیے تو آقا اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں مشکل کشا۔ بہرحال مختصر یہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، مختصر یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کے
یہ چچا قربان ہو جاتے ہیں۔ آقا ایک ایک کو جنازے کو پڑھتے ہیں، آقا ہر جنازے کو اپنے چچا کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو ہر جنازہ یعنی سمجھ لیں 69 جنازے وہ تھے، 70واں جنازہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یوں آقا نے اپنے چچا جان کا جنازہ 70 مرتبہ میدان احد میں ادا فرمایا ہے، میدان احد میں ادا فرمایا۔ آپ کا مقام بڑا بلند ہے۔ صرف یہی نہیں، وہاں تو شہید ہو گئے، شہادت تو دے دی ہے، اور شہادت دینے کے بعد اب یہ امیر المدینہ بھی ہے۔ مدینے میں اسی کو اجازت ملتی ہے جسے اجازت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ ہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شہدائے احد، آقا ہر سال کے آخر میں ہر دن ہر مہینے جاتے تھے وہاں پر، شہدائے احد کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ پیغام دیا ہے کہ تمام عاشقان رسول ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کا یہ سنت میرے مصطفیٰ کی بھی ہے، آپ نے بھی اپنانی ہے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے، آقا آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ آئیے مل کے کرتے ہیں سلام۔ السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر طیبہ، السلام علیکہ یا کاشف الکربا، السلام علیکہ یا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن۔ بہرحال آقا کریم کے چچا کے صدقے آج یہی پیغام ہے کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ جس وقت تک یہ جہاد کا فلسفہ، یہ جہاد کا چیپٹر مسلمانوں میں رہا نا، 313 ہزاروں پر باری تھے، 700 3000 پر باری تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی نہیں کہا جس وقت تک دشمنان خدا کی مرمت نہیں کی جائے گی اس وقت تک تمہیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ اب یہاں پر ایک کسی کو وسوسہ ہو رہا تھا کہ شاید ان کی قربانیاں رائے گان چلی گئی، تو رب کائنات قرآن کی آیت مبارکہ اتار دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم گمان بھی مت کرو، گمان ایک تو ہوتا ہے نا سوچنا، اللہ گمان کرنے سے بھی منع فرما رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ گمان بھی مت کرنا کہ یہ مر گئے ہیں، بل احیاء، انہیں تو رب کائنات نے زندگی دی ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کے سچے عاشقوں میں، سچے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔